إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں جس کا موضوع ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے. اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے ہم چوتھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے؟ الفضائل والمناقب، دیگر شخصیات کے فضائل اور ان کے مناقب. اس میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان فصلوں میں سے تیسری فصل ہم شروع کر چکے ہیں اور اس فصل میں پھر کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے پہلا باب ہے فضل ابی بکر صدیق، کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس باب کی آخری حدیث آج پڑھیں گے. حدیث نمبر 1826 1826 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کس نے آج روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ آج صبح تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو جناب ابو بکر نے کہا میں نے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے آج کس نے کسی جنازے کی پیروی کی ہے، جنازے کے پیچھے گیا ہے، یعنی کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے اور کفن دفن کے لیے کون کسی جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو جناب ابو بکر فرمانے لگے میں نے یہ کام کیا ہے. قال، آپ نے تیسرا سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر فرمانے لگے میں نے. قال، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہنے لگے میں نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 خصلتیں، یہ 4 اوصاف کسی بھی آدمی میں جمع نہیں ہوتے مگر وہ جنت میں داخل ہوگا. بڑی عظیم حدیث ہے. اس میں ایک تو ابو بکر کی شان معلوم ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے خوشخبری دی کہ ابو بکر ان 4 اوصاف کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا
کہ جو کوئی یہ 4 کام ایک دن میں کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، توحید کے اوپر ہو، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہو، عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو، کسی قسم کا کفر و شرک نہ پایا جاتا ہو، تو جو ایک دن میں 4 کام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 4 کام جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، اور باقی 3 کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا یہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا حقوق العباد میں سے ہے، کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا حقوق العباد میں سے ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جنازے کی ادائیگی کی بہت بڑی فضیلت اور مقام ہے، مسکین کو کھانا کھلانا اس کا اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، مریض کی عیادت کرنا اس پہ جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آئندہ باب، وہ کیا؟ باب نمبر 2، باب فضل ابی بکر و عمر و عثمان، کہ جناب ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی فضیلت۔ پہلے باب تھا کس کی فضیلت کے بارے میں؟ صرف ابو بکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں، اب باب ہے تینوں کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1827، 1827، قاف کا معنی ہوتا ہے اتفاق، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ، روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، بین انا نائم، جب کہ میں سویا ہوا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں سویا ہوا تھا، رأیتنی، میں نے خواب میں، نیند میں اپنے آپ کو دیکھا، علی قریب، ایک کنویں پہ، علیہا دلو، جس پہ ایک ڈول ہے، فنزعت منہا ما شاء اللہ، تو میں نے اس کنویں میں سے پانی نکالا، کھینچا جس قدر اللہ نے چاہا۔ ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر اسے پکڑ لیا، کس کو؟ ڈول کو۔ کس نے پکڑ لیا؟ ابو قحافہ کے بیٹے نے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو قحافہ ان کے والد ہوئے اور یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہوئے۔ تو پھر اس ڈول کو پکڑ لیا ابو قحافہ کے بیٹے نے، یعنی کہ جناب ابو بکر نے۔ فنازع بها ذنوبا او ذنوبین، تو انہوں نے بھی اس کنویں سے 1 یا 2 ڈول پانی نکالا۔ ذنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو، تو ابو بکر صدیق نے بھی 1 یا 2 ڈول پانی نکالا۔ وفی نزعہ ضعف، اور ان کے پانی کھینچنے میں، ان کے ڈول کھینچنے میں کچھ کمزوری ہے۔ واللہ یغفر لہ ضعفہ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کمزوری معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کمزوری بخش دے۔ یہاں کمزوری سے کیا مراد ہے؟ کمزوری سے مراد یہ ہے کہ جناب ابو بکر کا زمانہ خلافت بہت کم مدت پہ مشتمل ہوگا، صرف 2.5 سال ہوں گے، اور وہ جو چند 1 سال ہیں وہ بھی فتنوں میں گزر جائیں گے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق مرتدین کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، دوسری جانب مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، تیسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ تو مصروفیت اتنی ہوگی، مشغولیت اتنی ہوگی، فتنے اتنے ہوں گے کہ ان کے ڈول کھینچنے میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جائے گی۔ تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، حالات ہی ایسے ہوں گے اور صورتحال ایسی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کو کیا دے دی ہے؟ دعا دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کمزوری بخش دے۔
ثم استحالت غربا، پھر یہ ڈول تبدیل ہو گیا غربن، ایک بڑے ڈول کی شکل میں. غرب کہتے ہیں بڑے ڈول کو. فاخذها ابن الخطاب، تو اس بڑے ڈول کو اب پکڑ لیا کس نے؟ خطاب کے بیٹے نے. وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے لوگوں میں کوئی ایسا طاقتور سردار نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کھینچتا ہو. حضرت عمر نے بہت ہی قوت کے ساتھ پانی کھینچا اور نکالا. حتی ضرب الناس بعطن، حتیٰ کہ لوگوں نے آرام کرنے کی جگہ پہ لوگ اپنے اونٹوں کو لے گئے. لوگ اپنے اونٹوں کو مارتے مارتے کہاں لے گئے؟ آرام کرنے کی جگہ پہ. عطن آرام کرنے کی جگہ، جہاں پہ اونٹ بیٹھتے ہیں. کنویں کی ارد گرد جگہ بنائی گئی ہوتی ہے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق نے اتنا پانی کھینچا ہے، اتنی قوت سے کھینچا ہے کہ لوگوں نے پیا، اونٹوں نے بھی پیا، اور پھر لوگ اپنے اونٹوں کو لے گئے وہاں پہ جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. تو اس حدیث سے فضیلت معلوم ہوئی جناب ابوبکر صدیق کی اور جناب عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور یہ خواب ہے کس کا؟ نبی علیہ السلام کا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچ ہوا کرتے ہیں، شریعت ہوا کرتے ہیں، جھوٹ اور مکر سے پاک صاف ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1828 1828 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے میں اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ الاشعری، روایت ہے جناب ابو موسیٰ اشعری سے. کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ بن قیس. یہ وہ صحابی ہیں جو یمن سے آئے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے، اور تقریباً ان کی تعداد تھی 52، اور اس میں ان کے اپنے 2 بھائی بھی تھے. اور یہ پہنچ گئے تھے مدینہ کی بجائے حبشہ میں، اور وہاں جعفر طیار کے ساتھ رہے، اور پھر ایک ساتھ یہ سب لوگ سن 7 ہجری میں تب مدینہ پہنچے تھے جب کہ خیبر فتح ہو چکا تھا، ہو رہا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے انہ توضأ فی بیتہ، کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا. کنہوں نے؟ ابو موسیٰ اشعری نے. ثم خرج، پھر وہ نکلے کہاں سے؟ اپنے گھر سے. کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، یعنی کہ اپنے دل میں میں نے کہا، لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأکونن معه یومی ھذا، میں آج لازمی طور پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لگا رہوں گا، آپ کے ساتھ چمٹا رہوں گا، آپ سے الگ نہیں ہوں گا، اور آپ کے ساتھ اپنے اس دن میں رہوں گا. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون؟ ابو موسیٰ اشعری خود کہتے ہیں فجاء المسجد، کہ وہ مسجد میں آئے. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد میں آئے. فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سے پوچھا، سوال کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کہاں ہیں. فقالوا، تو لوگوں نے کہا، خرج، آپ نکل گئے ہیں، ووجہ ہا ہونا، اور آپ نے اس جانب کا رخ کیا ہے، اس جانب نکلے ہیں، اس جانب گئے ہیں. فخرجت علی اثرہ، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے نکلا، میں بھی مسجد سے نکلا اور میں نے بھی اسی جانب کا رخ کیا. اسأل عنہ، میں آپ کے بارے میں سوال کرتا لوگوں سے، ان کی طرح اللہ کے رسول تو نہیں آئے، کہاں گئے ہیں، کس سائڈ پہ گئے. حتی دخل بئر اریس، یہاں تک کہ آپ داخل ہو گئے بئر اریس میں. بئر اریس یہ مدینہ کا ایک باغ ہے، اور اس میں کنواں بھی ہے، اور اسی کنویں میں نبی علیہ السلام کی وہ انگوٹھی گری تھی جو کس نے پہنی ہوئی تھی؟ جو جناب عثمان کے پاس تھی. اور یہ باغ جو ہے قباء کے قریب پڑتا ہے. فجلست، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فجلست، میں بیٹھ گیا، عند الباب، دروازے کے پاس، وبابها من جرید، اور اس باغ کا جو دروازہ تھا وہ کس کا تھا؟ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا.
حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنی حاجت کو پورا کیا. فتوضا، اور آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا. پہلے آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا، پھر آپ نے وضو کیا. فقمت الیہ، تو میں آپ کی طرف اٹھ کر گیا. فاذا هو جالس علی بئر اریس، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بئر اریس پہ، اریس نامی کنویں پہ. وتوسط قفها، اور آپ نے کنویں کے کنارے کو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ منڈیر، اس کو سینٹر میں کر رکھا ہے، یعنی کہ بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، کنویں کے بیچ میں آ کر. وکشف عن ساقیہ، اور آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کیا ہوا ہے. ودلاہما فی البئر، اور دونوں پنڈلیاں آپ نے کنویں میں لٹکا رکھی ہیں. یہ سب کچھ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری. فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا. ثم انصرفت، پھر میں مڑ آیا. فجلست عند الباب، اور میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. فقلت، تو میں نے کہا، لأکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم، آج میں نبی علیہ السلام کا دربان بن کر رہوں گا، آپ کے دروازے پہ رہوں گا. فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. فدفع الباب، انہوں نے دروازے کو دھکیلا. فقلت، میں نے کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقالت، انہوں نے کہا، ابو بکر، میں کون ہوں؟ ابو بکر ہوں. فقلت، میں نے کہا، لا رسلک، آپ ٹھہریے، رکیے. ثم ذهبت، پھر میں گیا. کون کہہ رہے ہیں میں گیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا ابو بکر یستأذن، یہ ابو بکر ہیں جو کہ اجازت مانگ رہے ہیں. یہ ابو بکر ہیں آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذن لہ، ابو بکر کو آنے کی اجازت دے دو. وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دو. فاقبلت، تو میں آیا. حتی قلت لابی بکر، یہاں تک میں نے ابو بکر سے کہا، ادخل، آپ داخل ہو جائیں، آپ آ جائیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری کس کو مل رہی ہے؟ ابو بکر. فدخل ابو بکر، تو ابو بکر داخل ہوئے. فجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه فی القف، تو وہ نبی علیہ السلام کے دائیں جانب آپ کے ساتھ منڈیر پہ بیٹھ گئے. وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، اور آپ نے، اور انہوں نے بھی، کنہوں نے؟ ابو بکر نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کیا تھا. یعنی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے. وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، اور انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کیا کر لیں؟ ننگی کر لیں. کنہوں نے؟ ابو بکر صدیق نے. ثُمَّ رَجَعْتُ، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھر میں واپس چلا آیا. فَجْلَسْتُ، تو میں بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا؟ دروازے کے پاس. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي، میں نے اپنے بھائی کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ وہ وضو کر رہا تھا. وَيَلْحَقُنِي، اور اس نے مجھے آ ملنا تھا. ان کے کس بھائی کی بات ہو رہی ہے؟ دو بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک ابو بردہ اور ایک ابو رحم. یا ان کے بھائی ابو بردہ تھے، ابو رحم تھے، اور ان کے اپنے ایک بیٹے کی کنیت بھی ابو بردہ ہے، لیکن یہاں پہ مراد ان کے بھائی ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ وضو کر رہا تھا اور اس نے مجھے آ ملنا تھا. فقلت، تو میں نے کہا، ایک دل میں کہا، ان یرید اللہ بفلان خیرا یرید اخاہ یأتی بہ،
اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضر کر دیں گے، اس کو بھی ابھی لے آئیں گے۔ مراد کس کو لے رہے تھے؟ اپنے بھائی کو۔ اگر اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں، یرید اخاہ، مراد دے رہے تھے فلاں کے ساتھ اپنے بھائی کو، تو یأتی بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ لے آئیں گے۔ فَإِذَا إِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، تو اچانک ایک انسان تھا، کوئی آدمی تھا، دروازے کو حرکت دے رہا تھا۔ فقلت، میں نے کہا من ھذا، یہ کون صاحب ہیں؟ فقال عمر بن خطاب، تو انہوں نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ فقلت، میں نے کہا لا رسلک، ٹھہریے، صبر کیجیے، انتظار کیجیے۔ ثم جئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام عرض کیے، میں نے سلام عرض کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا ھذا عمر بن الخطاب یستأذن، یہ عمر بن خطاب ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ، ان کو اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دو۔ فجئت، تو میں آیا، کہاں آیا؟ دروازے پہ۔ فقلت، تو میں نے کہا عمر فاروق سے ادخل، آپ داخل ہو جائیں۔ وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ خوشخبری کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے۔ تو عمر فاروق نے شکریہ کس کا ادا کیا؟ اللہ رب العزت کا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت کی خوشخبری اپنی طرف سے نہیں دے رہے تھے، کس کی طرف سے دے رہے تھے؟ اللہ کی طرف سے۔ فداخلہ، تو وہ بھی داخل ہو گیا، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ فجلس، تو بیٹھ گئے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ، فی القفی، منڈیر پہ، عن یسارہ، آپ کی بائیں جانب۔ ابو بکر کس جانب بیٹھے تھے؟ آپ کی دائیں جانب، اور عمر فاروق بیٹھے ہیں آپ کی بائیں جانب۔ وَدَلَّ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں لڑکا لیے، کہاں؟ کنویں میں۔ ثم رجعت، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھر میں واپس آ گیا، کہاں؟ دروازے پہ۔ فجلست، تو میں بیٹھ گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یعنی کہ دل میں، ان یرید اللہ بفلان خیرا، اگر اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائیں تو یأتی بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ فجاء انسان، تو ایک انسان آیا، یحرک الباب، اس حال میں دروازے کو حرکت دے رہا تھا۔ فقلت، میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ فقال عثمان بن عفان، انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ عثمان بن عفان ہوں۔ فقلت، میں نے کہا لا رسلک، آپ ٹھہریے، انتظار کیجیے۔ فجئت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو بتایا، کیا بتایا؟ کہ عثمان آئے، جی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال، آپ نے کہا اذن لہ، ان کو بھی اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دو اس آزمائش پہ، اس آزمائش کے بعد تصیبہ، جو ان پہ آئے گی، انہیں پہنچے گی۔ ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آزمائش کیا تھی کہ کچھ لوگ، باغی لوگ آئے اور انہوں نے ان کے گھر کا کیا کر لیا تھا؟ محاصرہ کر لیا تھا، گراؤ کر لیا تھا، اور یہ محاصرہ، یہ گراؤ کئی دن تک جاری رہا، حتیٰ کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ فجئتہ، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا، کن کے پاس؟ عثمان بن عفان کے پاس۔ فقلت لہ، میں نے ان سے کہا ادخل، آپ داخل ہوں، وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، علی بلوی تصیبک، اس آزمائش کے بعد جو آپ کو پہنچے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے فحمد اللہ،
کہ یہ الفاظ سن کے عثمان بن عفان نے اللہ کی کیا بیان کی؟ حمد و ثنا کس بات پہ؟ جنت کی خوشخبری ملی ہے. اور پھر یہ بھی کہا اللہ المستعان، کہ اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا میرے اوپر ازمائش آئے گی تو ازمائش پہ میں صبر کروں، اس بارے میں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. فداخل، اب یہ بھی داخل ہو گیا کون؟ عثمان. فوجد القفہ قد ملیئا، تو انہوں نے منڈیر کو اس حال میں پایا کہ وہ بھری ہوئی ہے. کس کے ساتھ بھری ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ اور ابو بکر و عمر کے ساتھ. فجلس، تو وہ بیٹھ گئے. کون؟ عثمان. وجاہہ، ان کے سامنے. کن کے؟ اللہ کے نبی کے. تو عثمان بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے سامنے. من الشق الآخر، لیکن دوسری جانب سے. اب کنواں کی ایک منڈیر ادھر ہوگی، پھر پانی ہے، اور پھر ایک منڈیر ادھر بھی ہے. تو عثمان بن عفان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دوسری جانب سے، جبکہ آپ کے ساتھ ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ دائیں جانب ابو بکر اور بائیں جانب عمر. قال سعید بن المسیب، یا مسیب، سعید بن مسیب کہتے ہیں فاولتها، تو میں نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ قبورہم، ان کی قبریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تابعی ہے. سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے مراد اور ان کے اس اکٹھ سے مراد کیا لی ہیں؟ ان کی قبریں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دفن ہوں گے، ابو بکر و عمر آپ کے دائیں اور بائیں ہوں گے، اور عثمان دائیں بائیں نہیں ہوں گے بلکہ وہ دور ہوں گے، اور بقیع قبرستان میں پھر وہ دفن ہوئے تھے. تو یہ حدیث بھی بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جناب ابو بکر کی فضیلت کا، جناب عمر کی فضیلت کا، اور جناب عثمان بن عفان کی فضیلت کا. ان تین لوگوں کے فضائل اس ایک حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں. اور یہ حدیث کے راوی کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس. اب آتے ہیں حدیث نمبر 1829 کی طرف. 1829. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، انہوں نے کہا صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، کہ نبی علیہ السلام چڑھے کس پہ؟ احد پہاڑ پہ. ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر و عثمان تھے. فرجف بہم، تو اس نے ان کے ساتھ حرکت کی. کس نے؟ پہاڑ نے. ان کی حرکت کرنے لگا، لرزنے لگا. فضربه برجله، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ اپنا پاؤں مارا. کس پہ؟ پہاڑ پہ. وقال، اور آپ نے کہا اثبت احد، احد حرکت نہ کرو، پرسکون رہو. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی، اور وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او صدیق، یا ایک صدیق ہیں، وہ کون ہے؟ ابو بکر. او شہیدانی، یا پھر دو شہید ہیں، وہ کون کون؟ وہ کون ہے دو شہیدی؟ عمر رضی اللہ عنہ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شہید ہوئے ہیں. اور اس سے آپ کی حدیث کی صداقت بھی معلوم ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ آپ سچے نبی تھے. جو خوشخبریاں دے کے گئے وہ پوری ہوئیں، اور واقعی آپ کے بعد عمر بھی شہید ہوئے اور جناب عثمان بھی شہید ہوئے. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1830 1830. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا، ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں کرتے تھے. کیا مطلب کسی کو نہیں کرتے تھے؟ کسی صحابی وغیرہ کو.
انبیاء کرام تو ان سے اوپر ہے نا، تو مقابلہ باقی صحابہ کرام سے ابو بکر صدیق کا. تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر کے کسی کو بھی برابر نہیں سمجھتے تھے. کس کے لحاظ سے؟ فضیلت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے. ثم عمر، پھر ہم کس کو مرتبہ دیتے تھے؟ عمر کو. ثم عثمان، پھر کس کا نمبر تھا؟ عثمان کا. ان تینوں کے برابر ہم کسی کو قرار نہیں دیتے تھے. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چھوڑ دیتے تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اس حال میں کہ ان کے درمیان ہم کوئی فضیلت قائم نہیں کرتے تھے، ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. تو یہ حدیث بھی بڑی عظیم حدیث ہے. اس سے ان تینوں صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے ابو بکر صدیق کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ جناب عمر، نہ جناب عثمان، جناب علی، نہ معاویہ. تو اس سے شان معلوم ہوتی ہے ان تین عظیم صحابہ کرام کی. اور غور کریں گے تو یہاں پہ جناب علی کا نام نہیں آیا. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا جو اتفاق تھا وہ ان تین کی شان پہ تھا، ابو بکر، عمر، عثمان. ورنہ جناب علی بھی شان والے ہیں، لیکن صحابہ کرام جب یہ بیان کرنے لگتے تھے کہ پہلا نمبر اس کا، دوسرا نمبر اس کا، تیسرا نمبر اس کا، تب جناب علی وغیرہ کا نام نہیں لیتے تھے. اب اس کے بعد باب ہے، باب نمبر 3. یہ کیا ہے؟ باب فضائل عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کی فضیلت. حدیث نمبر 1831 1831 قاف. اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بین انا نائم، جب کہ میں کیا تھا؟ سویا ہوا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بین انا نائم، جب کہ میں سویا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول کیا بیان کرنے لگے؟ اپنا خواب. تو آپ کہتے ہیں جب کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعرضون علیہ، وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں میرے سامنے لایا جا رہا ہے. وعلیہم قمص، جبکہ ان پہ چند قمیصیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. منہا ما یبلغ صدیہ، ان قمیصوں میں سے کوئی ایسی قمیص ہے جو پہنچتی ہے کہاں تک؟ چھاتی تک. صدیہ جمع ہے صدی، ان کی چھاتی تک. ومنہا ما دون ذالک، اور ان قمیصوں میں سے کوئی ایسی ہے جو اس سے نیچے رہتی ہے. کس سے نیچے؟ چھاتی سے. ومنہا ما دون ذالک، اور ان قمیصوں میں سے کوئی وہ ہے جو اس سے نیچے رہتی ہے. کس سے نیچے؟ چھاتی سے. وعرض علی عمر بن خطاب، اور میرے سامنے لایا گیا عمر بن خطاب کو. وعلیہ قمیص، اور ان پہ ایک قمیص، انہوں نے میری قمیص پہنی تو ان پہ قمیص سے ضرور جس کو گھسیٹ رہے تھے. گھسیٹنے کا مطلب کیا نکلا؟ باقی لوگوں کی قمیص یا پہنچ رہی چھاتی تک یا چھاتی سے کچھ نیچے، اور عمر فاروق کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ کہاں لگ رہی ہے؟ زمین پہ لگ رہی ہے. ان پہ قمیص ہے جس کو گھسیٹ رہی ہیں. قالوا، صحابہ کرام نے کہا فما اولت ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی ہے؟ قال الدین، اس سے مراد کیا ہے؟ دین ہے.
تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق دین میں کس مقام و مرتبہ کے حامل تھے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ابو بکر افضل ہیں یا عمر فاروق افضل ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر افضل ہیں، لیکن پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی قمیصیں چھاتی تک ہیں، کچھ کی ان سے بھی نیچے ہیں، اور عمر فاروق کی قمیص ایسی ہے جو زمین کو گھسیٹ رہی ہے، زمین میں گھسٹ رہی ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمر فاروق ابو بکر سے بھی افضل ہیں. کیسے پتا چلا ہمیں؟ یہ اس طرح پتا چلا کہ یہاں پہ تقسیم دیکھیں. آپ کہتے ہیں لوگ پیش کیے گئے، کچھ لوگ وہ تھے جن کی قمیص کہاں تک پہنچ رہی تھی؟ چھاتی تک، کچھ کی چھاتی سے نیچے، اور کچھ اور عمر فاروق جو تھے وہ قمیص پہن کے زمین پہ گھسیٹ رہے تھے. کس کو؟ قمیص کو. تو ممکن ہے کوئی چوتھی بھی چیز ہو اور اس کا اطلاق ابو بکر پہ ہوتا ہو. نہیں سمجھے آپ؟ یہاں پہ لوگوں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں دین کے لحاظ سے. ایسے ہی ہے نا، دین کے لحاظ سے کچھ وہ لوگ تھے جن کی قمیص کہاں تک پہنچی؟ چھاتی تک. ان کی اتنا کو دین ہے ان کے پاس. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی چھاتی سے نیچے. اور عمر فاروق کا دین اتنا مضبوط ہے کہ وہ چادر کو زمین میں گھسیٹ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ فرمایا دین. لوگوں نے کس سے پوچھا؟ یہ اللہ کے رسول سے. تو آپ نے کہا دین. تو اب اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے ان کا جن کی قمیص چھاتی تک ہے، یا ان کا جن کی چھاتی سے نیچے ہے، اور یا پھر عمر فاروق کا کہ ان کی قمیص ایسی ہے لمبی ہے کہ زمین میں گھسیٹ رہے ہیں. تو یہاں پہ کدھر سے مسئلہ نکلا کہ عمر فاروق ابو بکر سے افضل ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے کوئی چوتھا گروپ ہو جس کا حصہ ابو بکر ہوں اور وہ ان تینوں سے کیا ہو؟ بہتر ہو. اور اس میں کون ہو؟ ابو بکر ہو. اور پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ اسی حدیث سے مسئلہ اخذ کرنا ہے، تو پھر بھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا عمر پیش کیے گئے، انہوں نے قمیص پہنی تھی جو زمین میں گھسیٹ رہے تھے. تو اگر ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو ممکن ہے آپ یہی بتاتے. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ عمر قمیص کو زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اور کوئی نہیں گھسیٹ رہا. ہو سکتا ہے ابو بکر کی قمیص عمر فاروق سے بھی لمبی ہو، یا کم از کم عمر فاروق جتنی ہو. تو تعبیر برابر اس کی کیا ہے؟ دین. اس قمیص سے مراد کیا ہے؟ دین. حدیث نمبر 1832 1832 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابن عمر، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قال کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا بین انا نائم، جب کہ میں سویا ہوا تھا. اب تک کتنے خواب پڑھ چکے ہیں ہم آج اللہ کے رسول السلام کے؟ ایک دودھ والا جو بھی پڑھنے لگے ہیں، اور ایک اس کا قمیص والا، اور اس کے علاوہ کیا پڑھا ہم نے؟ ہاں اس کے علاوہ آج ہم نے کوئی فی الحال خواب نہیں پڑھا. تو یہ 2 ہو گئے، ایک خواب دین والا، ایک علم والا. علم والا کیا ہے؟ وہ بھی پڑھنے لگے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا جب کہ میں سویا ہوا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس پیالہ لایا گیا کس چیز کا؟ دودھ کا. فشربت، تو میں نے پی لیا. کیا پی لیا؟ پیالے کے دودھ میں سے.
حتی انی لأری الرئی یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں دیکھتی ہوں کہ سرابی جو ہے وہ نکل رہی ہے میرے ناخنوں میں سے، میرے ناخنوں میں سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ثم آتیت، پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دے دیا فضلی، اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس خواب کی آپ نے کیا تعبیر کی ہے؟ قال العلم، اس سے مراد کیا ہے؟ علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دیا ہے، اس میں کیا گیا ہے؟ علم گیا ہے۔ تو عمر فاروق دین کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1833 1833 قاف، اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابن عباس کی روایت ہے کسی عبداللہ ابن عباس سے، یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں وضی عمر علی سریرہ، عمر کو رکھ دیا گیا ان کی چارپائی پہ۔ رکھ دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہے کہ فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد ان کی میت کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا۔ فتکنفہ الناس، تو لوگوں نے اس چارپائی کو یا عمر فاروق کو گھیرے میں لے لیا۔ یدعون، اس حال میں کہ وہ دعائیں کر رہے تھے، کس کے لیے؟ عمر فاروق، عمر کے لیے رضی اللہ عنہ۔ ویصلون، اور ان کی تعریفیں کر رہے تھے، قبل ان یرفع، پہلے اس کے کہ ان کو اٹھایا جائے۔ کہاں سے؟ زمین سے۔ یعنی کہ ابھی جنازے کو اٹھایا نہیں گیا تھا جنازہ پڑھنے کے لیے، تب کی بات ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں نے عمر فاروق کو گھیرے میں لے رکھا تھا، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، قبل ان یرفع، پہلے اس کے کہ ان کو زمین سے اٹھایا جائے۔ وَأَنَا فِيهِمْ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی ان میں تھا۔ کن میں؟ جو جناب عمر فاروق کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے تھے، گھیرے میں لیے ہوئے تھے، ان میں بھی تھا، جو دعائیں ان کے لیے کر رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِهِ، مجھے نہیں چونکایا، مجھے خوفزدہ نہیں کیا مگر ایک آدمی نے جو میرے کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ کندھا کس کا پکڑا گیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کا۔ پکڑنے والے کون ہیں؟ جناب علی۔ فترحم علی عمر، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب عمر کے لیے دعائے رحمت کی کہ اللہ ان پہ رحم فرما۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ جناب علی نے جناب عمر کو مخاطب کر کے کہا ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اس معاملے میں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں اس کے اعمال جیسے اعمال لے کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے جملے کا؟ جناب علی کہہ رہے ہیں آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس کو دیکھ کر میں یہ کہوں کہ کاش میرے اعمال اس آدمی کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ یہ آپ ہی تھے جن کو دیکھ کر میں کہا کرتا تھا اللہ میرے اعمال عمر کے اعمال جیسے کر دیں۔ تو کہتے ہیں اب
علی بن ابو طالب، کس کو مخاطب کر کے؟ جناب عمر فاروق کو. ما خلفت احدن، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا، احب الیہ، جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اس معاملے میں کہ میں اللہ سے ملوں، بمثل عملہ، اس کے اعمال جیسے اعمال کے ساتھ. وَأَيْمُ اللَّهِ، اچھا یہاں پہ یہ غور کریں کہ جناب علی نے مخاطب کیا ہے کس کو؟ جناب عمر کو، جبکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ اس روایت کا؟ اس روایت میں کیا جناب علی مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ جناب عمر فاروق، جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن کے تحت فوت شدہ کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو گزارش یہ ہے کہ جناب علی کا جناب عمر کو مخاطب کرنا اس لیے نہیں تھا کہ جناب عمر سن رہے ہیں، مقصد تھا دوسرے لوگوں کو سنانا، ان کو بتانا جناب عمر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، انہیں بتانا کہ عمر وہ شخصیت ہیں کہ میری خواہش رہا کرتی تھی ان کو دیکھ کر کہ میرے اعمال بھی ان کے اعمال جیسے ہو جائیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب علی کتنی محبت کرتے ہیں کس سے؟ جناب عمر فاروق سے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ان كنت لأظن، بے شک مجھے امید تھی، ان يجعلك اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا مع صاحبیک، آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. وہ کون ہیں؟ ابو بکر اور نبی علیہ السلام. علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا، مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، ان کی قبریں قریب قریب بنیں گی. وحسبت، اور میرا یہ گمان ہے کہ انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذهبت انا ابو بکر وعمر ودخلت انا ابو بکر وعمر وخرجت انا ابو بکر وعمر. تو جناب علی کہہ رہے ہیں حسبت، مجھے یہ گمان کیوں تھا؟ کون سا گمان؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا. میرا یہ گمان کیوں تھا؟ کیونکہ میں بہت زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے. کہاں گئے؟ کوئی بھی واقعہ آپ بتاتے تو آپ کہتے میں ابو بکر عمر گئے. ودخلت انا وابو بکر وعمر، اور میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. وخرجت انا ابو بکر وعمر، اور میں اور ابو بکر و عمر کیا کیا جی؟ نکلے. کہاں سے؟ گھر سے، جدھر سے بھی، جو بھی بات آپ بتاتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تذکرہ کرتے کرتے ساتھ کس کا تذکرہ کرتے تھے؟ ابو بکر و عمر کا. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے جس میں ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ عبداللہ ابن ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ جناب عمر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ ہے. دوسرا پتہ چل رہا ہے کہ جناب عمر فاروق فوت ہوئے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ جب آپ کسی میت کے پاس ہوں تو میت کے لیے آستہ آباد میں کیا کریں؟ دعائیں کریں، اور پھر ممکن ہو تو نماز جنازہ بھی ادا کریں. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اچانک علی آئے اور انہوں نے میرے کندھے کو پکڑ لیا اور یہ الفاظ کہے، جناب عمر کے لیے دعائے رحمت کی، اور پھر کہا کہ آپ میرے کیا تھے؟ میرے ان کے ہیرو تھے، گویا کہ جن کو دیکھ کے میں کہا کرتا تھا کاش میرے اعمال بھی ان کے اعمال کی طرح ہو جائیں اور روز قیامت میں مجھے کامیابی مل جائے. جناب علی
کہتے ہیں عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہ آپ ہی میرے وہ ہیرو ہیں جن کے بارے میں، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہیرو کے الفاظ استعمال نہیں کیے، مفہوم یہ ہے کہ آپ میرے وہ ہیرو ہیں جن کو دیکھ کے میں کہا کرتا تھا کہ کاش میرے اعمال بھی ان کے اعمال جیسے ہو جائیں۔ اور پھر کہا کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ کرے گا، ابو بکر کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے اللہ کے رسول فوت ہوئے، پھر ابو بکر ہوئے، اب آپ فوت ہوئے ہیں، قبریں بھی ایک ساتھ بن رہی ہیں۔ اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جناب علی نے جو جناب عمر فاروق کو مخاطب کیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سن رہے تھے۔ جیسے ہم چاند کو دیکھ کے، نئے اسلامی مہینے کی چاند کو دیکھ کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اے چاند تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ۔ تو کیا چاند سنتا ہے؟ نہیں۔ حضرت اسود کو مخاطب رکھ کے جناب عمر فاروق نے کہا تھا واللہ انی لا اعلم، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو کیا حضرت اسود سن رہا تھا؟ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1834 1834 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہو گیا کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا۔ عن سعد ابن ابی وقاص، روایت ہے جناب سعد بن ابی وقاص سے۔ یہ کون ہے؟ مہاجرین میں سے، قریش میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، بہت عظیم کمانڈر تھے، عظیم مجاہد تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نساء من قریش، کہ جناب عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کس چیز کی؟ اندر آنے کی۔ وعنده نساء من قریش، جب کہ وہ حالیہ ہے، جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں، یکلمنہ، جو آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، ویستکثرنہ، اور آپ سے مزید کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مزید کس چیز کا؟ مزید خرچے کا، کہ آپ جو خرچہ ہمیں دیتے ہیں اس میں کیا کریں؟ اضافہ کریں۔ عالیۃ اصواتہن، وہ آپ سے کلام کر رہی تھیں، آپ سے مزید کا مطالبہ کر رہی تھیں، اس حال میں کہ ان کی آوازیں کیا تھیں؟ بلند تھیں۔ فلما استأذن عمر، جب جناب عمر فاروق نے اجازت مانگی، تو قمنا یبتدرن الحجاب، تو وہ کھڑی ہو گئی اس حال میں کہ پردے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ کدھر بھاگ رہی تھی؟ یعنی کہ کوئی پردہ لگا ہوا ہوگا اس کے پیچھے جا رہی تھی، یا ہر کوئی اپنا پردہ ٹھیک کر رہی تھی، اپنی چادر پکڑ رہی تھی تاکہ پردہ ہو جائے۔ فأذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ کن کو؟ اللہ کے رسول نے عمر فاروق کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اس حال میں کہ نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے بلکہ۔ فقال عمر، جناب عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے دانت کو کیا کرے؟ ہنستا ہی رکھے۔ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کیوں آپ ہنس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے، ان کی پریشانیوں سے بچائے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ قال، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، مجھے تعجب ہوا ان عورتوں پہ جو میرے پاس موجود تھیں۔ کس کام کے لیے موجود تھیں؟ ہاں، مطالبہ کرنے کے لیے کہ خرچہ بڑھا دیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے تعجب ہوا ان عورتوں پہ جو میرے پاس تھیں۔ فلما سمعنا صوتک، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی ہے عمر، ابتدرن الحجاب، تو یہ جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ جلدی سے کہاں چلی گئیں؟ پردے میں۔
قال عمر، جناب عمر کہنے لگے فانت یا رسول اللہ کنت احق ان یہبنا، اے اللہ کے رسول آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے خوف زدہ ہوں، آپ سے ڈریں، مجھ سے ڈرنے کی بجائے ان کو آپ سے ڈرنا چاہیے، آپ کا احترام کرنا چاہیے۔ ثم قال، پھر کہا کس نے؟ جناب عمر فاروق نے، ای عدوات انفسہن، اے اپنے آپ کی دشمنوں، اپنے آپ کی دشمنوں، اتحبننی، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ ولا تحبن رسول اللہ، اور تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ مجھ سے ڈرنا، اللہ کے رسول سے نہ ڈرنا، اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں ہوگا، یہ تم اپنے آپ سے دشمنی کر رہی ہو ایسے کام کر کے۔ قلنا نعم، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ہاں، کیا مطلب؟ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، اللہ آپ سے ڈرتی ہیں، اللہ کے رسول سے اتنا ہم نہیں ڈرتی۔ کیوں جی؟ انت افضل واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر سخت ہیں۔ افضل جو زبان کے لحاظ سے سخت ہو، اور اغلظ دل کے لحاظ سے سخت ہو، تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ سخت ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری جان ہے۔ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کبھی بھی شیطان آپ سے نہیں ملتا اس حال میں کہ آپ چل رہے ہوں کسی گلی میں، مگر وہ چلتا ہے آپ کی گلی کو چھوڑ کر کسی اور گلی میں، آپ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں۔ یہ شان کس کی ہے پھر؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جس گلی سے وہ گزر جائیں اس گلی میں شیطان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، اس سے بھی جناب عمر فاروق کی شان معلوم ہو رہی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کر سخت ہیں، تو کیا اللہ کے رسول سخت تھے؟ قرآن تو کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے رسول اگر آپ سخت ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے کیا ہوتا؟ بھاگ جاتے، چلے جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہاں پہ قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے اگر آپ سخت ہوتے، اس کا مطلب آپ سخت نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی بیویاں عمر فاروق سے کہہ رہی ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے بڑھ کر سخت ہو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی بات تو یہ ہے کہ سختی کرتے ہیں وہاں جہاں پہ سختی کرنی چاہیے، نجائز سختی نہیں کرتے۔ تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ کافروں سے، منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے۔ تو آپ ایسے کافروں کے لیے سخت تھے جو مسلمانوں سے لڑنے والے ہوں، مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام میں سختی وہاں تھی جہاں پہ ہونی چاہیے، اور جہاں پہ سختی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ آپ کیا ہوا کرتے تھے؟ نرم ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1835 1835 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ اور صحابی کون سی ہیں؟ جناب ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا انه قد كان فيما مضى قبلكم للامم محدثون، کہ بے شک ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں کون ہوا کرتے تھے؟ محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محدث، حدیثیں بیان کرنے والا، وہ علماء جو حدیث کے علم کا ذوق شوق رکھتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محدث۔ لیکن یہاں پہ محدث کا لفظ جو ہے وہ آیا تو ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ پھر سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں، ان اقوام میں تم سے پہلے گزر گئی ہیں، کیا ہوا کرتے تھے؟ محدثون۔ تو محدثون وہ جن سے گفتگو کی جائے، جن کی زبان پہ حق، جن کی زبان سے حق نکلتا ہو لیکن وہ نبی نہ ہو۔ محدثون کا لفظی معنی کیا ہے؟ جن سے گفتگو کی جائے، جن پہ الہام ہو۔ تو فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، ایسے لوگ جن کی زبانوں سے درست بات ہی نکلتی تھی۔ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ، اور بے شک بات یہ ہے کہ اگر میری اس امت میں ان میں سے کوئی ہوا، کن میں سے؟ ان لوگوں میں سے جو محدث ہیں، جن کی زبان سے کلمہ حق نکلتا ہے، تو اگر میری اس امت میں ان میں سے کوئی ہوا تو عمر بن خطاب ہوں گے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ ہیں، یہاں سے یہ کہا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا جو تقوی، پرہیزگاری اور ان امور میں بہت آگے ہوتا، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو اسے مطلب ہے عمر بن خطاب نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہوتا۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب عمر فاروق کے بھی ملہم ہونے کی، محدث ہونے کی، مکلم ہونے کی نفی کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوا تو عمر ہوں گے، لیکن نہیں ہے، نہ عمر ہے نہ کوئی اور ہے۔ مکمل دین اللہ نے آپ کو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آنے والے علماء کو نبیوں کا وارث اور جانشین بنا دیا، وہ آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1836 1836 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن انس قال، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، انہوں نے کہا قال عمر، کہ عمر نے کہا وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب کی کیا کی ہے؟ موافقت کی ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں 3 چیزیں۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم بنا لیں، کیا بنا لیں؟ مصلی۔ کس کو؟ مقام ابراہیم کو۔ مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کرتے رہے، اور اس کی نشانی، اس پتھر کی نشانی موجود ہے آج بھی۔ دوسرا یہ ہوتا مقام ابراہیم سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا حج کے دوران، مثال کے طور پہ مینا مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ وہ رکے تھے۔ مزدلفہ مقام ابراہیم ہے، اور میدان عرفات مقام ابراہیم ہے، طواف کی جگہ مقام ابراہیم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کا ایک مطلب یہ کہ وہ پتھر جس پہ ابراہیم السلام کھڑے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ کہ ابراہیم السلام حج عمرے کے دوران جہاں جہاں مکہ میں گئے وہ مقام ابراہیم ہے۔ اب یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ یہاں پہ پہلا معنی مراد ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں انس، میں نے کہا اے اللہ کے رسول،
اگر ہم بنا لیں، کیا بنا لیں؟ مصلی، جائے نماز، کس کو؟ مقام ابراہیم کو، یعنی کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے ہم طواف کی رکعتیں ادا کیا کریں۔ مقام ابراہیم کے پاس، اب منہ تو کعبے کی طرف کرنا ہے، لیکن کعبے کی تو 4 جانب ہیں، تو ہم اس جانب ہوا کریں جدھر کیا ہوا ہے، جدھر کیا ہے، مقام ابراہیم۔ تو پھر یہ ایت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو کیا بنا لو؟ مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وآیت الحجابی، دوسرے نمبر پہ وہ چیز جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں انس بن مالک کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے 3 چیزوں میں، دوسری چیز کیا ہے؟ وآیت الحجابی، حجاب والی آیت، پردے والی آیت۔ قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو امرت النساء ان یحتجبن، اگر آپ اپنی بیویوں کو حکم دے دیں کہ وہ حجاب کیا کریں۔ یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول سے، کہ آپ اپنی بیویوں کو اگر کہہ دیں کہ وہ حجاب کیا کریں، کیونکہ فإنه يكلمهن البر والفاجر، ان سے کلام کرنے والے نیکوکار بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں۔ فنازلت آیت الحجابی، چنانچہ پھر کیا نازل ہوئی؟ پردے والی، حجاب والی آیت نازل ہوئی۔ وہ کون سی ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 53 کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم سوال کرو نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو یہ سوال کیا کرو پردے کے پیچھے سے، پردہ درمیان میں ہونا چاہیے۔ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي، اب کون سی چیز بتا لیں گے؟ تیسری چیز، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں جمع ہوئیں فی الغیرۃ علیہ، غیرت کے معاملے میں۔ فقلت لهن، تو میں نے ان سے کہا، عسى ربه ان طلقكن، امید ہے کہ اگر آپ نبی علیہ السلام طلاق دے دیں تو آپ کا رب جو ہے ان يبدله ازواجا، وہ اللہ کے نبی کو تمہاری ان بیویوں سے بہتر کیا دے گا؟ بیویاں دے گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ ہاں جی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، یہ جو آیت ہے سورہ تحریم کی، یہ نازل ہوئی جس میں یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کے نبی تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو تم سے کہیں بہتر بیویاں دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ قرآن کریم کا حصہ بن گئی۔ تو یہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے جناب عمر فاروق کے علم کا، ان کی علمی گہرائی کا، کہ ان سے سوال جو کیے گئے ہیں سب کے انہوں نے جواب دیے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تفصیلات بھی ذکر کی ہے۔ تو جناب عمر فاروق نے ایک مطالبہ کیا کیا تھا کہ مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیں، اللہ نے ان کے اس خواہش کو پورا کر دیا۔ دوسرا، حجاب کا ان کا مشورہ تھا، اللہ کے رسول کو دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا، حجاب والی آیت نازل ہوئی۔ اور نبی السلام کی بیویاں آپ کے خلاف جمع ہو گئیں، تو انہوں نے آپ کے سے مطالبہ کیا تھا خرچے میں اضافے وغیرہ کا، تو عمر فاروق نے ان سے کہا کہ امید ہے کہ اللہ کے نبی کا رب، امید ہے کہ اللہ کے نبی کا رب تم سے بہتر بیویاں اللہ کے نبی کو دے، اگر اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دیں، اگر تمہیں کیا دے دیں؟ طلاق دے دیں۔ فقلت لهن، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے ان بیویوں سے کہا، عسا، امید ہے، قریب ہے کہ ربہ، آپ کا رب، ان طلقکن، اگر اللہ کے نبی آپ کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ، آپ کو متبادل کے طور پہ ایسی بیویاں دیں تم سے بہتر ہوں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن میں جناب عمر فاروق نے زمین پہ مشورہ دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کے مطابق کیا کیا؟ وحی نازل کی ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جناب عمر فاروق کے علم کا اور ان کی علم کی گہرائی کا۔ تو آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ فضائل عثمان انشاءاللہ
یہ آئندہ درس کا حصہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔